اسی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے الحمدللہ مسجد خدیجۃ الکبریٰ اہل حدیث مولا علی کے ذمہ داروں نے یہ ایک پروگرام منعقد کیا ہے جس کا مقصد ہے مسلمان مرد و خواتین کی تعلیم و تربیت۔ آج کے اس جلسے کے اندر بہت ہی اہم عنوان رکھے گئے ہیں، جیسے سیرت صحابہ، اسلام میں خواتین و امت کا مقام، فکر آخرت، علم دین کی اہمیت، اور اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ جو آ رہا ہے یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ یہ ایسے عناوین ہیں جو آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، انشاءاللہ علماء تشریف لائیں گے اور ان کے خطابات ہوتے رہیں گے۔ اب میں سب سے پہلے محمد ناصر الدین جو متعلم ہے جامعہ دارالسلام عمر آباد کے، ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، قرات کریں اور اس جلسے کا آغاز کریں۔ محمد ناصر الدین البانی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام
فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. السلام عليكم. माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। माशाअल्लाह अपनी अमली दवाओं के एक शेर नासरुद्दीन इब्न अब्दुल हसन कट्टारगढ़ी जिन्होंने अभी हमारे सामने कुरान तिलावत किया। अपने बिना किसी ताख़ीर के वक्त की कदर करते हुए सबसे पहला जो उन्वान है हमारे सामने इल्म दीन की अहमियत। इल्म हर इंसान के लिए है, चाहे वो अमीर है या गरीब, मर्द है या औरत, किसी भी कौम व माशरे के लिए इल्म तरक्की का ज़ामिन है। इस अहम उन्वान पर गुफ्तगू के लिए मैं मौलाना इमरान मोहम्मदी हफिज़हुल्लाह को दावत इस्टेज देता हूँ कि वो आए और अपनी मौजू पर रोशनी डालें। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قابل قدر علماء کرام اور میرے عزیز دینی بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس پروگرام محفل میں مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ دین علم کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ حاضرین، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اس کے احسان کے وجہ سے ہم تمام یہاں پر دینی علم حاصل کرنے، دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ ثانیاً، درود و سلامتی ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس نے ہمیں اللہ رب العالمین کی دینی تعلیمات ہم تک پہنچائے۔ حاضرین، انسانی زندگی میں تعلیم کی اہمیت ایک مسلم حقیقت ہے۔ اس کی تکمیل کے لیے ہر دور اور ہر زمانے میں اس کا اہتمام کیا گیا ہے، لیکن تعلیم کی اہمیت پر جو خاص زور اسلام نے دیا ہے اور جو خاص فضیلت اسلام نے دی ہے وہ کسی مذہب اور کسی انتظام میں نہیں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی اہمیت اور فضیلت پر علم سیکھنے کے لیے اتنا زور دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ دین علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ حاضرین، یہ آیت قرآن مجید میں نازل ہونے والی سب سے پہلی آیتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسلامی شریعت میں کئی تعلیمات ہے جیسے روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ، لیکن ان تمام میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے جس حکم کے متعلق وحی نازل کی وہ تعلیم کے بارے میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جو لوگوں کے شرک اور فتنوں سے بیزار ہو کر غار حرا میں پناہ لیا، تو اس وقت اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا حکم دیا وہ تعلیم ہی کے متعلق ہے۔ حاضرین، اس آیت کے سلسلے میں، اس آیت کے بارے میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت بندوں پر اللہ رب العالمین کے جانب سے سب سے پہلی رحمت اور نعمت ہے، کیونکہ تعلیم ہی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انسان کی تکریم کی ہے، اور تعلیم ہی کی وجہ سے انسان فرشتوں سے بلند اور اعلیٰ ہو گیا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کا ذکر اس آیت میں کرتے ہوئے فرمایا، ان آیت میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر بتائی، اور اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے، چیزوں کے تمام نام اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو سکھائے، اور اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر آدم علیہ السلام کو وہ علم بھی عطا کیا جو فرشتوں کو عطا نہیں کیا۔ ایک اور جگہ سورۃ الرحمن میں جہاں اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا، جہاں اللہ رب العالمین نے بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر کیا، وہیں پر اللہ رب العالمین نے تعلیم قرآن کو مقدم کیا اور کہا الرحمن علم القرآن، کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کا علم سکھایا۔ حاضرین، یاد رکھیں کہ کوئی تعلیم کے بغیر کوئی کام صحیح نہیں رہتا، اور نہ ہی علم کے بغیر کوئی عمل صحیح رہتا ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب العلم میں ایک باب باندھتے ہیں، کتاب العلم میں ایک چیپٹر باندھتے ہیں باب العلم قبل القول والعمل کے نام سے، کہ علم حاصل کرنا کچھ کہنے سے پہلے، علم حاصل کرنا کچھ کرنے سے پہلے بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اس آیت کا ذکر کرتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ آپ سب سے پہلے توحید کا علم حاصل کریں، آپ سب سے پہلے توحید کا علم سیکھیں، اس کے بعد عمل کریں۔ یعنی پتہ چلا کہ عقیدہ توحید کے لیے علم ضروری ہے، رب کی معرفت کے لیے علم ضروری ہے، نبی کی اطاعت کے لیے علم ضروری ہے، اخلاق کے لیے علم ضروری ہے، معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے علم ضروری ہے، تجارت کرنے کے لیے علم ضروری ہے۔ الغرض انسانی زندگی میں ایسا کوئی کام نہیں جو بغیر علم کے کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر علم کے کوئی کام کرتا ہے، اگر کوئی شخص بغیر علم کے کوئی بات کرتا ہے، تو نہ ہی اس کا کام معتبر ہوگا اور نہ ہی اس کی بات لی جائے گی۔ حاضرین، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا علم اور کتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس سلسلے میں علماء کرام نے علم کی دو تقسیم بتائی ہے، ایک فرض عین۔ فرض عین وہ علم جو ہر مسلمان کا اس کو سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس علم کا سیکھنا، اس علم کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یعنی ہر مسلمان کے پاس اتنا علم ضروری ہو کہ وہ اپنے رب کی معرفت کر سکے، ہر مسلمان کے پاس اتنا علم ہو کہ وہ صحیح طور سے عبادت، اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکے، وہ صحیح طور سے نبی کی اطاعت کر سکے، وہ صحیح طور سے وہ صحیح طور سے معاشرے میں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکے۔ الغرض ہر مسلمان کے پاس عقیدہ توحید کا علم ہو، ارکان اسلام کا علم ہو، ارکان ایمان کا علم ہو۔ الغرض ہر مسلمان کے پاس اتنا علم ضرور ہو کہ وہ دین کے راستے پر صحیح طور سے چل سکے، اور یہ علم دینی درسگاہوں، مسجدوں، مجلسوں اور علماء کرام کی صحبت ہی کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ خود دین چل کر آپ کے پاس آتا ہے۔ ایک دوسری قسم علم کی فرض کفایہ ہے۔
فرض کفایہ یہ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، یہ علم علماء کرام پر فرض ہے، جیسا کہ مسائل کی پیچیدگی، مسائل کی گہرائی، فقہ کا علم، احادیث کی باریکیاں، یہ تمام علم علماء کرام پر فرض، یہ علماء کرام پر واجب ہے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ علماء کرام سے رجوع کریں، وہ اس مسئلے کا حل بتاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ تم میں سے ایک جماعت علم حاصل کرنے کے لیے جائیں اور جب وہ واپس لوٹتے ہیں تو اپنی امت کو ڈرائیں۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں علم دین حاصل کرنے کی محنت کرنی چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما العلم بالتعلم، کہ اگر تم دین علم حاصل کرنے کی کوشش کرو، علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرو، والفقہ فی التفقہ، اگر تم دین میں سمجھداری چاہتے ہو، اگر تم دین میں گہرائی چاہتے ہو تو اس کے لیے کوشش کریں۔ میری دینی بھائیوں، اگر ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے پاس دین کا کیا شوق تھا، دین کا کیسا شوق تھا۔ وہ اپنے دین علم حاصل کرنے کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین دیہاتوں سے سفر کیا کرتے تھے، دور دراز سے سفر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر علم دین حاصل کرتے تھے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، 20 دن ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیام کیا، ہم تمام نوجوان ساتھی تھے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ ہمیں ہمارے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے، ہمیں ہمارے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجعوا الى اہلیکم فاقیموا منہم وعیشوا بینہم وعلموہم وبروہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤ، تم اپنے گھر والوں کی طرف لوٹو، تم ان کے ساتھ زندگی گزارو اور تم انہیں علم دین سکھاؤ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پتہ چلا یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر بار، اپنے اہل و عیال، اپنا کاروبار، اپنا مال و دولت چھوڑ کر علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کیا کرتے تھے۔ حاضرین، عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا ایک مسلم دوست تھا، میں ایک اور میرا اسلامی دوست تھا، ہم دونوں کے درمیان یہ بات طے ہوئی تھی کہ ایک دن میں کاروبار کے لیے جاؤں گا اور تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم دین حاصل کرنے کے لیے جاؤ گے، اور دوسرے دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم دین حاصل کرنے کے لیے جاؤں گا اور تم کاروبار کرنے کے لیے جاؤ گے۔ کہتے ہیں کہ جب میری باری آتی ہے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم دین حاصل کر کے جب شام کو گھر لوٹتا ہوں تو وہ ساری باتیں اپنے ساتھی کو بتاتا ہوں، جو باتیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ تمام باتیں میں اپنے ساتھی کو کہتا ہوں۔ جب اس کی باری ہوتی تو وہ گھر لوٹ کر وہ تمام چیزیں مجھے بتاتا جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا۔ یہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا شوق۔ ایک اور حدیث میں نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ شوق صرف صحابہ کے درمیان نہیں تھا بلکہ صحابیات کے پاس بھی علم دین حاصل کرنے کا شوق تھا۔ ایک مرتبہ تمام صحابیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ آپ ہمارے لیے کوئی ایک دن مخصوص کر دیجیے ہمیں تعلیم دینے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک دن خاص کر کے ان کے تعلیمات کے مطابق انہیں نصیحت کیا کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی
تو اس وقت میں 9 عمر کا لڑکا تھا، اس وقت میری عمر چھوٹی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک انصاری دوست سے کہا کہ ہم جا کر صحابہ کرام کے درمیان بیٹھ کر، صحابہ کرام کے صحبت میں بیٹھ کر علم دین حاصل کریں۔ تو وہ انصاری دوست ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرماتا ہے کہ اے ابن عباس، تم پر تعجب ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ تمہارے علم کے محتاج ہوں گے؟ تم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ کیا تمہارے علم کے محتاج ہوں گے؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے نکل گیا، اور میں صحابہ کرام کے مجلسوں میں، صحابہ کرام کی صحبت میں بیٹھ کر علم دین حاصل کرتا تھا۔ اور جب کبھی مجھے پتا چلتا تھا کہ کوئی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی احادیث سن رکھی ہے تو میں فوری اس کے گھر پہنچتا۔ اگر وہ کھانا کھا کر قیلولہ کر رہا ہوتا تو میں اس کے گھر کے باہر چادر اپنے سر کے نیچے رکھ کر لیٹ جاتا، اور گرم ہوا کی وجہ سے میرا چہرہ جلستا رہتا کہ جب اس کے بعد اگر وہ صحابی باہر آتے تو دیکھ کر کہتے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، اگر آپ مجھے کہہ دیتے تو میں آ جاتا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا، طلب علم کے لیے میرا آپ کے پاس آنا فرض ہے۔ اس کے بعد ایک زمانہ گزر جاتا ہے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ ان کے علم کے محتاج ہوتے ہیں، لوگ ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت اس انصاری دوست نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کہتا کہ اے ابن عباس، تم عقل مند ہو گئے، تم عقل مند ثابت ہو گئے۔ یہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا شوق، دینی تعلیم حاصل کرنے کا شوق۔ حاضرین، اسلام میں دینی تعلیم کے بارے میں بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ علم کا راستہ جنت کا راستہ کہا گیا، علم دین کے راستے کو جنت کا راستہ کہا گیا۔ اس راستے پر چلنے والا جنت کے راستے پر چلنے والا ہے۔ اس راستے پر چلنے والے کے لیے اللہ رب العالمین اس کا راستہ آسان کر دیتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ لہ طریقا الی الجنہ۔ جو شخص اللہ رب العالمین کے راستے میں علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، جو شخص اللہ رب العالمین کے راستے میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، جو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور دینی تعلیم حاصل کرنے والے کے لیے زمین اور آسمان کی تمام چیزیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ مچھلیاں سمندر میں رہ کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک اور فضیلت بتائی گئی ہے کہ علم دین حاصل کرنا، علم دین یہ بہترین اور افضل علم ہے۔ اس دین کو حاصل کرنے والے بہترین لوگ ہیں، اور اس دین کے حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین علم دین حاصل کرنے والوں کے درجات بلند کرتا ہے۔ فرمان الہی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العالمین تم میں سے جو علم والے ہیں ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہاں تک کہہ دیا کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کہا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ تم میں سے جو علم رکھنے والا ہے، کہ تم میں سے جو دینی علم رکھنے والا ہے اور وہ جو تم میں سے جو دینی علم نہیں رکھنے والا، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ حاضرین، ایک اور فضیلت بیان کی گئی ہے کہ دین علم حاصل کرنا دنیا اور آخرت میں بھلائی کا ذریعہ ہے۔ دین علم حاصل کرنا دنیا اور آخرت میں بھلائی کا ذریعہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العالمین کسی شخص کے ساتھ اگر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے،
کسی شخص کے ساتھ اگر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. اللہ رب العالمین اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. علم دین حاصل کرنا، علم دین انبیاء کی وراثت ہے. جو شخص علم دین حاصل کرتا ہے، جو شخص علم دین کے راستے پر چلتا ہے، وہ انبیاء کے مشن پر کام کر رہا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. علم دین حاصل کرنے والے انبیاء کے وارث ہیں اور یہی لوگ علم دین حاصل کرتے ہیں. حاضرین، آج کے دور کا اگر ہم موازنہ کریں تو کچھ لوگ، بہت سارے لوگ، اور ان میں سے اکثر لوگوں کی تعداد دین علم اور دینی تعلیم کی اہمیت سے ناواقف ہے. اور اسی وجہ سے بہت سارے والدین اپنے بچوں اور اپنی اولاد کو عصری تعلیم دلانے کے لیے بڑے بڑے اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول، اعلیٰ سے اعلیٰ کالج اور اعلیٰ سے اعلیٰ یونیورسٹی اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیوشنوں کا بھی انتظام کرتے ہیں. اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو انہی والدین اپنے اولاد کو لے کر دینی تعلیم سے غفلت کا شکار ہیں. یہی والدین اپنی اولاد کو لے کر دینی تعلیم سے غفلت کا شکار ہیں. یہ لوگ عصری تعلیم پر جتنا خرچ کرتے ہیں اس کا ایک تہائی حصہ علم دینی تعلیم کے لیے خرچ کرنا گوارا نہیں کرتے اور نہ ہی دینی تعلیم کے لیے کوئی استاد رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. البتہ ہمارا حال اس کے برعکس ہونا چاہیے. کسی شاعر نے کہا، ہم یہ سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا بھی الحاد سان. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنی اولاد کو عصری تعلیم سے دور رکھیں، آپ اپنی اولاد کو عصری تعلیم نہ دلائیں. اگر دور حاضر پر نظر دوڑائیں تو ہر مسلمان کے لیے عصری تعلیم ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے اس کے پاس دینی تعلیم ہونا چاہیے. دینی علم اور دینی تعلیم ہونا چاہیے. عصری تعلیم کے بالمقابل دینی تعلیم پر زیادہ توجہ دیں. آج ہمارے کچھ مسلمان بھائیوں کا حال یہ ہے کہ اگر ان سے رب کی معرفت کے بارے میں سوال کیا جائے، اگر ان سے رب کے صفات کے بارے میں سوال کیا جائے تو وہ کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہتے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہر مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو سورۃ الاخلاص اور اس کا ترجمہ ہر مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو یاد رہنا چاہیے. اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ آپ کے رب کی معرفت کے بارے میں کچھ پوچھے تو آپ اسے سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر کے سنا سکتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنائیں. اگر اور کچھ مسلمان بھائی اس طرح ہے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک صحیح نہیں معلوم، اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے نبی کا نام کیا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اس کے برعکس اگر انہیں کسی اداکار یا انہیں کسی بڑے لوگوں کے بارے میں اگر سوال کیا جائے تو فہرست آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ہمارا حال یہ ہونا چاہیے کہ ہم دینی تعلیمات کو اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ اہمیت دیں اور دین حاصل کرنے کے سلسلے میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ایک لمبی عمر گزار دی ہے، میں نے ایک زندگی کا ایک لمبا حصہ گزار دیا تو میں دین علم اس وقت کیسے حاصل کر سکتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم دین حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، ان کی عمر بڑی ہوا کرتے تھے. کہا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتعلمون فی الکبر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم دین حاصل کرنے کے لیے آتے تھے ان کی عمریں بڑی ہوا کرتی تھی. حاصل کلام یہ ہے کہ آج ہمیں اپنی زندگی میں اسلامی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ اہمیت دینے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں دینی مجلسوں میں، دینی جلسوں میں، دینی درسگاہوں میں اور علماء اکرام کی صحبت سے جو باتیں ہم حاصل کرتے ہیں، جو باتیں ہم سنتے ہیں، اسے سن کر سب سے پہلے ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں
اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں اور اپنے دوست و احباب تک اس تعلیمات کو پہنچائے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے یہ چیز صدقہ جاریہ بن سکتی ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی زندگی میں دینی تعلیم کی اہمیت دینے کی کوشش کریں، اور سب سے زیادہ اپنی اولاد یا اپنے آپ کو دینی تعلیمات کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔